सूरतुल अनफाल आयत नंबर 67 10वां पारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू अस्रा हत्ता युस्खिन फिल अर्ज़ तुरीदून अरज़द दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यिबा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिमन फी ऐदीकुम मिनल अस्रा इन यअलमिल्लाहु फी क़ुलूबिकुम खैरन यु'तिकुम खैरन मिम्मा उख़िज़ मिनकुम वयग़फ़िर लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। मा काना इसका माना कभी आता है जायज़ नहीं है, कभी है मुमकिन नहीं है, कभी इसका माना आता है कि इस शान के साथ ये लायक नहीं है। तो मा काना ये अच्छा नहीं लगता, नबी के शान के साथ मुनासिब नहीं है। मा काना मुनासिब नहीं है लिनबिय्यिन नबी के लिए। अन यकून अन माना है के, अन यकूना के हो, लहू उसके लिए, असरा कैदी, असरा माना कैदी। नबी के शान के साथ ये मुनासिब नहीं है कि उसके लिए कैदी हो। हत्ता यहाँ तक युस्खिना के कत्ल करे उनको। युस्खिना माना है खून बहाना, कत्ल करना। युस्खिना के कत्ल करे उनको फिल अर्ज़ ज़मीन में। तुरीदुना तुम इरादा करते हो, अरज़द दुनिया, अरज़ कहते हैं दुनिया के सामान को, चीज़ों को। अरज़ दुनिया की चीज़ों को, दुनिया के सामान को। वल्लाहु और अल्लाह, युरीदो इरादा करता है, अल आखिरा आखिरत का। वल्लाहु और अल्लाह, अजीज़ुन गालिब है, हकीम हिकमत वाला है। लौला, लौ माना अगर, ला माना नहीं। लौला किताबुन, लौला अगर नहीं, किताबुन माना लिखा हुआ होता। लौला किताबुन अगर लिखा हुआ ना होता,
لولا اگر نہ ہوتا کتاب لکھا ہوا من اللہ اللہ کی طرف سے، لولا کتاب من اللہ اگر اللہ کی طرف سے لکھا ہوا نہ ہوتا، سبقا پہلے، سبقا پہلے، لمسکم تو پہنچ جاتا تم کو، مسمانا پہنچ جانا، لمسکم پہنچ جاتا تم کو، فیما اس میں، اخذ تم کہ تم نے لیا ہے، اخذ مانا لینا، اخذ تم لیا ہے تم نے، عذاب عظیم بڑا عذاب، عظیم مانا بڑا، عذاب مانا عذاب، عذاب عظیم بڑا عذاب، فکلو پس کھاؤ، مما اس میں سے جو غنیم تم نے غنیمت حاصل کیا ہے، حلالن حلال، طیباً پاک، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے، یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، لمن ان کو جو، لمن لیے من مانا جو، لمن ان کو جو، فی ایدیکم فی مانا میں، ایدیکم ہاتھ، فی ایدیکم جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، من الاسرا قیدیوں میں سے، اسرا پر گزرا ہے قیدی، من الاسرا قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ اگر معلوم ہو اللہ کو، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن بلائی، یؤتکم دے دے گا تم کو، خیرن مال، مما جو، اخذا لیا گیا ہے، منکم تم سے، اخذ منکم لیا گیا ہے تم سے، ویغفر لکم اور معاف کر دے گا تم کو، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ما کان لنبی یہ شان نہیں ہے پیغمبر کا، ان یکون له اسرا کہ ان کے پاس قیدی ہو، حتیٰ یہاں تک یسخن فی الارض کہ قتل کرے ان کو زمین میں، ان کا خون بہا دے، تریدون عرض الدنیا تم دنیا کے سامان کا ارادہ کرتے ہو، واللہ یرید الآخرہ اور اللہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے، واللہ عزیز حکیم اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ اگر یہ لکھا ہوا نہ ہوتا اللہ کی طرف سے، سبقہ پہلے، لمسکم تو پہنچ جاتا تم کو، فیما اخذتم جو تم نے لیا ہے، عذاب عظیم بڑا عذاب، فکلو پس کھاؤ، مما غنمتم جو غنیمت تم نے حاصل کیا، حلال حلال طیب پاک، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ غفور رحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیجئے، لمن فی ایدیکم ان کو جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، من الاسرا قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ اگر معلوم اللہ کو، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن بلائی، یؤتکم تو عطا کر دے گا تم کو، خیرن بہترین مال، مما اخذ منکم جو تم سے لیا گیا ہے، ویغفر لکم اور تمہیں معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنگ بدر میں قیدی آئے تھے کافی سارے، تو ان قیدیوں کا ذکر کیا گیا، ان کو قیدی رکھا گیا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر کے شان کے ساتھ یہ مناسب نہیں کہ ان کو قیدیوں کو رکھے، بلکہ ان کو پہلے قتل کرنا چاہیے تھا، اور یہ پیغمبر کے شان کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ آپ قیدیوں کے بدلے میں دنیا کا مال چاہتے ہیں، لیکن اللہ آخرت چاہتے، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پہلے ہی مالی غنیمت کی اجازت دی ہوئی تھی، اور یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر آپ لوگوں کو عذاب عظیم ملتا۔ تو فرمایا کہ جو مال آپ نے لیا ہے وہ حلال اور پاکیزہ ہے، اور تم اس کو کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو حلال میں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آخری آیت میں جنگ بدر کے قیدی ہے، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ان سے جو مال لیا گیا تھا، تو فرمایا کہ اللہ کو اگر آپ کے دلوں کے اندر اچائی بلائی معلوم ہے تو اللہ آپ کو اس سے بہترین مال دے دے گا، جو آپ سے لیا گیا اس سے بہترین آپ کو عطا کر دے گا، اور تمہیں معاف بھی کر دے گا، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو آج کے سبق میں جنگ بدر کی قیدیوں کا ذکر ہے، جو ان سے مال غنیمت لیا گیا تھا اس کا ذکر ہے، اور اس مال غنیمت کے حلال ہونے کا ذکر ہے، اور قیدیوں کی خطاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔